اور میں اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہمیں پوری طرح پتہ تھا کہ جب رجیم چینج آپریشن کانسپریسی چل رہی تھی تو ہمیں پوری طرح پتہ تھا کہ ایک دفعہ ہماری معیشت ڈی سٹیبلائز ہو گئی، ایک دفعہ یہ ہل گئی، ایک دفعہ ایک سیاسی استحکام چلا گیا تو یہ سنبھال کوئی نہیں سکے گا۔ اور خاص طور پہ مجھے پتا تھا کہ یہ جو لوگ 30 سال سے اس ملک کے اوپر حکومت کر رہے ہیں اور جنہوں نے یہ سارا ملک کے مسئلے ان کے دور میں شروع ہوئے، تو مجھے پتا تھا کہ انہوں نے نہیں سنبھالنا۔ تو میں نے اپنی طرف سے پوری جو نیوٹرلز تھے ان کو پوری طرح میں نے آگاہ کیا، اور میں نے پھر سے میں بار بار یہ چیز اس لیے کہتا ہوں کیونکہ یہ ہمیں پتا تھا یہ ہونا ہے۔ اور شوکت ترین کو بھی جو فائنانس منسٹر تھے انہوں نے بھی پوری طرح سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ نہیں سنبھلے گی، اور یہ بڑا مشکل سے ہم سنبھال کے بیٹھے ہوئے۔ اور کیوں مشکل تھی میں یہ بھی آپ کو بتا دوں مشکل کیوں تھی۔ اسے کہتے ہیں کموڈٹی سپر سائیکل۔ اس کا مطلب ہے کہ ساری دنیا میں جو انرجی پرائسز ہیں، بجلی، تیل، پٹرول، کوئلہ، یہ ساری دنیا کے اندر ایک دم اوپر چلے گئے۔ کرونا کے بعد جو کہ ایک سپلائی سائڈ کے اندر ڈسرپشن دنیا میں آئی، یعنی جو اس سے نیٹ ورکس ٹوٹے کیونکہ کرونا میں لاک ڈاؤن شروع ہو گئے، تو اس سے جو سب سے بڑا نقصان ہوا کہ جب سپلائیز ٹوٹی انرجی پروڈکٹس کی تو قیمتیں اوپر چلی گئی۔ تو ہم جب آخری دن ہمارے حکومتوں میں تھے تو جو تیل تھا وہ 110 سے 115 ڈالر پہ چلا گیا پر بیرل۔ آج بھی اوپر بھی گیا، 70-75 سے لے کے آج 85 پہ ہے۔ تو جب ہم تھے تو جب تیل اوپر جاتا ہے تو سب کچھ اوپر چلا جاتا ہے، اور پھر جس طرح میں نے کہا کہ باقی بھی جو کوئلہ اور گیس یہ سب اوپر چلے گئے۔ تو ہمارے لیے مشکل تھا بڑا، کیونکہ ہم بڑا بیلنس کر رہے تھے کہ ایک طرف لوگوں کو بھی مہنگائی سے بچائیں، لیکن امپورٹڈ انفلیشن آ رہی تھی باہر سے، جو بھی چیزیں باہر سے آ رہی تھی۔ اب گھی، وہ پام آئل اوپر چلا گیا تو گھی کی بھی قیمتیں، دالیں اوپر چلی گئیں، تو ہم بڑی مشکلوں سے بیلنس کر رہے تھے۔ تو اس لیے ہم نے اپنی پوری کوشش کی بتانے کے لیے کہ دیکھیں اگر آپ نے اس وقت یہ سازش کو کامیاب ہونے دیا تو یہ سنبھلے گی نہیں۔ تو آج مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اب ادھر چلے گئے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا، یہ معیشت کے ایکسپرٹ سے آپ پاکستان میں پوچھ لیں، بلکہ باہر بھی جو مضمون لکھے جا رہے ہیں پاکستان پہ، فائنینشیل ٹائمز میں ابھی پاکستان کے اوپر مضمون آیا ہے، سارے اب ایک بڑا خوفناک اور خطرناک پاکستان کی ایک پکچر بتا رہے ہیں کہ ہم جا کدھر رہے ہیں۔ اب میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2 دنوں میں 33 روپیہ گرا ہے ڈالر کے مقابلے میں، اور ان کے 9 مہینے میں 84 روپیہ گرا ہے ڈالر کے مقابلے میں۔ یہ کیوں گرا ہے؟ پہلے یہ سمجھے کہ روپیہ کیوں گر رہا ہے۔ روپیہ اس لیے گرا ہے کہ ہماری تاریخ میں سب سے خطرناک سٹیج پہ ہمارے فورن کرنسی ریزروز پہنچ گئے ہیں۔ آج ہمارے جو فورن کرنسی ریزروز ہیں وہ 3.6 ارب ڈالر ہے۔ میں صرف آپ کو موازنے کے لیے ہندوستان کے بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے میرے خیال میں 600 ارب ڈالر سے زیادہ ریزروز ہیں، تو ہمارے آج 3.6 ڈالر پہ ریزروز آ گئے۔ میں صرف آپ کو بتانا چاہوں کہ جب یہ نو کانفیڈنس کا یہ موشن داخل کروائی گئی تھی اسمبلی میں، اس وقت ہمارے ریزروز 16.4 ارب ڈالر تھے۔ ہم جب گورنمنٹ میں آئے تھے تو وہ 8 اور 9 ارب ڈالر کے بیچ میں تھے۔ ہم نے ان کو ادھر سے اٹھا کے تو 16.4 ارب ڈالر پہ ہمارے ریزروز تھے جب نو کانفیڈنس دائر ہوا یہ سازش کے تحت۔ تو جب ادھر سے 16.4 سے آج پہنچ گئے 3.6 پہ، اس سے کیا ہوا؟ روپے پہ پریشر پڑنا شروع ہو گیا اور روپیہ گرنا شروع ہو گیا۔
تو یہ میں آج آپ کو بتاؤں کہ ہمارے دور میں یہ بار بار کہتے تھے تباہی کر دی ہم نے، مہنگائی کی تباہی کر دی، اس کے مہنگائی کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں، لیکن روپیہ گر رہا ہے۔ اور بڑی وہ اسحاق ڈار وہاں سے سٹیٹمنٹس دیتا تھا لنڈن میں جدھر فرار ہوا تھا کہ میں نے یہ ڈالر کر دی اور میں یہ کر دوں گا، اور آپ کو پتہ ہے آتے ساتھ بھی اس نے پھر بڑھ کے ماری۔ تو وہ جو 84 روپیہ گرا ہے ہمارا ڈالر کے مقابلے میں صرف 9 مہینے میں۔ اب اس کا اثرات کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کے اثرات یہ ہیں